العلم نور العلم نور العلم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت برستی ہے، اس رحمت کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا چیزیں عطا ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے آج میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت عرض کرنا چاہتا ہوں. مسند الفردوس الاخبار میں ہے اور مکاشف العلوم میں اس کو امام نے نقل کیا ہے. فرماتے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول مکرم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے ایک ایک حرف کی بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی؟ آگے ارشاد فرمایا اس کی بے حساب بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے اور 4000 درجات بلند بھی فرماتا ہے. تو ہم تو ویسے دیکھیں مسلمان ہیں، اور جس کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکر، جس میں امام بخاری سر فہرست آتے ہیں، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ ایسے عظیم نام ہیں کہ جب یہ حدیث لکھا کرتے تھے نا، تو پہلے 2 وضو فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھا کرتے تھے. حالانکہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ عمل تھا. تو کسی نے پوچھا تھا کہ یا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے جس کا فرمان میں لکھنے لگا ہو نا، اس کی ایک ایک بات پاک بھی ہے اور طہارت بھی ہے. تو امام بخاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کے بعد حدیث کے اندر آپ کی کتاب شریف یعنی بخاری شریف کا مقام و مرتبہ ہے. حدیث کے اندر سب سے بہترین اور اعلیٰ کتاب مانی جاتی ہے. تو اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو محدثین نے لکھا ہے کہ جس کام میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ کام پھر نامکمل رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا. آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ کام مکمل ہو گیا، میں نے کر لیا، یہ تو ہو گیا، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کام ہو گیا. لیکن جو اس کی برکات ہوتی ہیں، اس کی جو رحمتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو کبھی نہیں ملیں گی. بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کام میرا مکمل ہو گیا ہے اور میں تو سرخرو ہو گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی شب آتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. جب دروازے کھول دیتا ہے تو تمام فرشتے زمین پر اترتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسی رحمت اور برکت آتی ہے کہ اس میں انوار چمکتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، برکتیں لوٹی جاتی ہیں. اور پھر کچھ ایسے دنیا کے اندر ملک منکشف ہوتے ہیں. جب یہ منکشف ہوتے ہیں نا، تو اس منکشف ہونے کے اندر بہت ساری تعداد کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا جن میں سے زمین و آسمان پر یہ رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ یعنی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ دوری لگائی ہے کہ اس نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. وہ لوگ فرشتوں کو ان صورت کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ قیام کے اندر ہوتا ہے، کوئی رکوع کے اندر ہوتا ہے، کوئی قعود
کے اندر ہوتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی شکر کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گناہگار لوگوں کے روزے بھی بخش دیے جاتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر بعض لوگ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان، اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے، اور وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کا بھی نظارہ کر لیتے ہیں، جنت کے اندر نہر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، درخت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جنت کے اندر جو ان کے محلات ہیں، جو گھر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے تیار کیے ہیں، وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں نا، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ ان پر بڑا خاص کرم فرماتا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے شب قدر کی رات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور اپنی قدرت کے نظارے انہیں کراتا ہے۔ تو جو لوگ اس کے نظارے کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے جمال رب ذوالجلال کو دکھاتا ہے، اور جب وہ اپنا جمال دکھاتا ہے نا، تو پھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی اور چیز وہ لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ مقام و مرتبہ ان لوگوں کو ملتا ہے۔ 27ویں شب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت ہے جو اس پر کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 27ویں شب ہی جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن پہلی جو 21ویں شب آتی ہے، اس سے لے کر 29ویں شب تک حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ترغیب دی اور ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ لوگوں نے شب قدر کو ڈھونڈا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا ہے جو شب قدر کی رات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شب قدر کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھے اور وہ بیدار رہے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں اپنے پر بھی بچھا دیتا ہوں اور پر اس کے بندے کے اوپر پھیرتا ہوں۔ جب بندے کے اوپر پھیرا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا۔ دیکھیں 2 رکعت پڑھنا کوئی بڑی بھاری بات نہیں ہے، کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ ہم ہزاروں منٹ جو ہے گفتگو کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ رمضان کے اندر روزہ کھلتے ہی وہ موویاں دیکھتے ہیں اور گانے سنتے ہیں، اور جیسی سیری بند ہوتی ہے نا تو پھر وہ اپنے ایسی حالت کے اندر آ جاتے ہیں کہ اب میرا روزہ ہے اور اب میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص رمضان کے اندر ایک گناہ کرتا ہے، اب چاہے وہ جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دے، امانت میں خیانت کرے، یہ سارے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں کام، چاہے وہ کسی کی غیبت کرے یا کسی کے ساتھ زنا کرے یا اپنے ہاتھ سے زنا کرے جسے مشت زنی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 1 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کتنی سال کی؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو اپنی زبان کو